اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بالکل قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ صحیح، اس قدر اس نے بڑا جرم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اللہ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہ گئی، اللہ یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کیا بات، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، صحیح، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر سید الاستغفار ہے، جی یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں، ہاں، تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے، صحیح، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے سبحان تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح، کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا، جی یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ، بس اتنا۔ صحیح، اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح صحیح، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں، یہ ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ اصل میں کیا ہے؟ صحیح، حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے۔ لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت، نہ کوئی انفرادی طاقت، الا باللہ، سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت، نہ نیکی کرنے کی طاقت، صحیح، الا باللہ، یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی۔ صحیح، اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے صحیح، اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے، یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، واہ، الا باللہ، ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے۔ یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے۔ بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے، صحیح صحیح، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا۔ واہ واہ، آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں، صحیح صحیح، 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح، 6 نہیں تو 8، کیا بات، اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں۔ ایسے ہی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ، اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت، اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں۔ کیا بات، تو اور آپ یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی، بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا، کیا اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو، جی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں، صحیح، اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا، تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا۔ والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا، اچھا، تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بات، کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے،
تو کہتے میंने सुबह शाम कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला, बस यही पढ़ा। माशाल्लाह। असल में ये बात वालिद साहब ने मुझे इस सवाल के जवाब में बताई थी कि वालिद साहब ने कभी भी दुनियावी तौर पर कोई कारोबार, कोई जॉब नहीं की। अच्छा, ना कोई कारोबार किया, सही ना कोई जॉब की। सही सही। 16 बहन भाई हम थे जिनको पाला है उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैंने एक दफा उनसे पूछा था कि अब्बा जी आपको कभी जिंदगी में कारोबार करने का ख्याल नहीं आया? अल्लाह उनका आया था, सही। उनका कारोबार का ख्याल आया था जवानी में। फिर उन्होंने ये वाकया बताया। उनका जब ये मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ता, उससे पहले कहते मैं सोचा करता था सही। कि मैं कोई कारोबार कर लूँ। सही। तिजारत कहते हैं मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए भी पसंद थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत पसंद थी, और इसलिए भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। सही कहते मैं सोचा करता था, किया नहीं कभी। सही। तो जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, हाँ, तो कहते एक दफ़ा ख्वाब में मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया कि मेरा यूं करके धड़ जो है वो आधा कर दिया गया, अच्छा आधा करके मुझसे अलग कर दिया गया, अच्छा। और मेरा आधा धड़ अलग हो गया, लेकिन मैं बाकी का फिर भी मुकम्मल हूँ। यानी वो आधा धड़ अलग कर दिया गया सही, है सही, और मैं फिर भी मुकम्मल हूँ। सही। और मुझे ख्वाब में ही बताया गया, ये समझाया गया कि तेरी दुनिया हमने तुझसे अलग कर दी है। जन्नत मांगते थे ना, अल्लाह। तो हमने तुझसे तुम्हारी दुनिया अलग कर दी है। हाँ। तो वालिद साहब ये फरमाया करते थे कि उसके बाद मुझे जिंदगी में कारोबार करने का ख्याल भी नहीं आया। अल्लाह। उससे पहले ख्याल आता था, किया तो पहले भी नहीं था, सुभान अल्लाह। उससे पहले ख्याल आता था, उसके बाद कभी कारोबार करने का ख्याल भी नहीं आया।